کھیلے چھپ گئے. خاموش کسی نے نہیں بیٹھا میرے ساتھ مل کے. ایسے لگ رہا کہ جیسے 6 بجے لوگ سو گئے. کوئی لب خاموش نہ ہو، کیونکہ آج ہم والدین کے متعلق بھی بات کریں گے. سیدی مرشدی مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، حامی سنت ماہی بدت، الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر کریں گے کہ 26 صفر مظفر آپ کا عرس شریف ہے. تو میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. آپ ان کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے سلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں کم معلوم ہے. تو کوشش کریں کہ آسان لفظوں میں ان کا ذکر بھی کریں. اللہ والوں کا ذکر خود خدا کا ذکر ہے. اب یہ انہی کے کلام میں پڑھنے لگوں، میرے ساتھ مل کے. کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا سیدی صاحب مہربانی کر کے تھوڑی سی کو بھول. ہم نعت خواں تو نہیں ہیں لیکن مہربانی کریں تاکہ یہ میرا ساتھ دے. اور کرن و بدلی رسولوں میں ہوتی رہی. ایک رسول آئے دوسرے آ گئے، دوسرے آئے تیسرے آ گئے، تیسرے آئے چوتھے آ گئے. اور کرن و بدلی رسولوں میں ہوتی رہی، چاند بدلی میں نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. حضرت سے فرماتے ہیں منہ بھی ایسا جس کے منہ سے نکلے اور ہو جائے. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی سوالی آیا نا، سرکار نے لا نہیں کہا، نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے. سرکار نے دیا. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے. آدم چشتی کیا فرماتے ہیں؟ چٹائی پہ بیٹھے لیکن عرش نشیں ہے. ایک لفظ لا ہے جو تیرے یہاں نہیں ہے. سرکار نے کبھی لا نہیں کیا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا سے بالا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. کونین کہتے ہیں زمین و آسمان. ملک کونین میں انبیاء جو ہیں تاجدار ہیں، سب کے سروں پہ تاج ہیں. اور تاجداروں کا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. ویسے ہی اگلا مہینہ تو سرکار کی آمد کا مہینہ ہے.
اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی سب کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ اے رضا غمزدوں کو مژدہ دیجئے، دونوں عالم کا داتا ہمارا، سب کو دینے والا، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جو بھی آیا اس میں سب کو سرکار نے سب کو نصیب۔ اللہ عز و جل اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہم جو پڑھ رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں جو پڑھے اس کو قبول و مقبول فرمائے۔ یہ محفل ہے بیسیکلی ایصال و ثواب کی۔ کیا ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کسی کو ایصال کرنے کا یا کسی کو ثواب پہنچانے کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ اس سے متعلق آپ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ، پھر درود و سلام پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب میرے والدین کو بخش دے یوم حساب کے دن۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدان پر ایسا رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھے سنبھالا۔ ٹھیک ہے، اب ان دو آیات کو لے کر ہم نے چلنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے مالک اے رب میرے والدین پہ رحم فرما۔ اس لیے انسان بچپن میں ہوتا ہے، بچپن میں والدین بالخصوص والدہ اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے، اپنا خون پلا کے بڑا کرتی ہے۔ اسی طرح باپ دن بھر محنت کر کر باہر سے کما کر لا کر اپنی اولاد کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اسے کوشش کرتا ہے یہ میرے سے بھی آگے جائے، اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ تو یہ آیت کہتی ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو جس طرح بچپن میں انہوں نے تم پر رحم کیا، اللہ ان پر رحم کرے۔ اور دوسری آیت جو ہے والد اے مولا اے اللہ میرے والدین کو بخش دے۔ تو قرآن پاک میں یہ جو چیزیں بیان کی گئیں، چاہے آپ کے والدین زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے، ان کا حق ان کا فرض آپ پر ویسے ہی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی اے محمد ادھر آؤ، اے محمد ادھر آؤ، اے محمد ادھر آؤ، تو میں فرض نماز توڑ کر اپنے ماں کی بات سننے جاتا، میں فرض نماز توڑ دیتا اور اپنی ماں کے پاس جاتا، میری ماں کیا کہہ رہی، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ابھی جنت اسے ملتی کیوں ہے؟ 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اپنا خون اسے پلاتی ہے، خون پلانے کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تکلیف ماں ہی جانتی ہے۔ ایک صحابیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی والدہ کو کمر پہ اٹھایا، اپنے کندھے پر اٹھایا اور حج کیا، طواف کیا، نوافل ادا کیے، حج کیا، حج کے اندر جو صحیح تھی چکر لگائے، چکر لگانے کے بعد میں صحیح پر لے گیا، مزدلفہ اور منی پہ چلا گیا۔ اے مالک کریم یہ بتائیں کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ میں نے طواف کیا، 7 چکر لگائے، صحیح کی، منی پہ گیا، مزدلفہ پہ گیا، اپنے کندھے پہ اٹھایا، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ سرکار نے فرمایا تو نے اس کا ایک جھٹکا جو تیری پیدائش میں اسے لگا تھا اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ آج ہمارے دماغ کو نیچے نہیں آتے نا، قرآن پاک میں اپنی والدہ کو اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اگر وہ کوئی بات کہیں تو خاموش ہو جاؤ، کسی بات پر ان سے نہیں پڑھ رہی تو خاموشی اختیار کی۔ الف اور فے 2 لفظ ہیں، اف تک نہیں ہے۔
ماں کا بڑا مقام ہے، باپ کا بڑا مقام ہے. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرے والد محترم، ایک شخص آ گیا کہا یا رسول اللہ میرے والد محترم میں پیسے لاتا ہوں کما کے سارے کھا لیتے ہیں، مجھے نہیں دیتے، خود کھا جاتے ہیں، آپ حکم کریں اس کے لیے کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا جو کچھ تجھے تیری محنت کی کمائی سے ملتا ہے تیرا نہیں، تیرے والدین کا، وہ تیرے باپ کا ہے، وہ اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو کہاں سے کما لیتا؟ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جیسے ہی والدین دنیا سے جاتے ہیں اجی مسجد بنا دیں، یہ ختم شریف کرا دیں، 3 دن کا سوئم کرا دیں، 40واں کرا دیں، بڑا دکھ ہوا. ماں زندگی بھر پکارتی نہیں، تیرے پاس ٹائم نہیں تھا. جیسے ہی آنکھ بند ہوئی تو دنیا کو دکھانے کے لیے 40ویں بھی کرا رہا ہے، سوئم بھی کرا رہا ہے. حق کس کا ہے؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے نا والدین کا. مجھے کوئی اللہ کا بندہ تو بتاؤ، کوئی ایک بتا دو جو نیک بندہ ہو اور اس نے اپنی ماں کی خدمت کر کے کچھ حاصل نہ کیا. ہم بات تو کرتے ہیں نسبتوں کی، حضور سیدنا غوث پاک بھی ہمارے جی، خواجہ معین الدین چشتی بھی ہمارے، حضرت بہاؤالدین نقشبندی بھی ہمارے. کیا ان کی زندگی ایسی تھی جیسی میری اور آپ کی ہے آج کل؟ ماں نے کسی کام کے لیے بلایا، ٹائم نہیں ہے. دیکھیں نا ہمارے معاملات ایسے ہیں نا، ماں جیسی دنیا سے چلی جاتی ہے پریشانی جو ہو جاتی ہے. وہ پریشانی یہ نہیں ہوتی کہ ماں چلے گی، اب یہ پریشانی وہ ہوتی کہ ہمارا گزارا کیسے ہوتا ہے، جب رہیں گے کیسے؟ کوئی کام ہو گیا، ماں تم نے یہ نہیں کیا، باپ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ چلو وہ تو جیسی کیسی گزار گیا. جب آپ بالغ ہو گئے اس کا فرض ختم ہو گیا. اس کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ تمہیں نوکری دلوائے، اس کی ڈیوٹی بھی نہیں ہے کہ تمہاری شادی کرے. آپ بالغ ہیں، اپنی محنت کریں، کمائیں اور کھائیں بس. یا 30 سال 35 سال ماں باپ کریں گے خدمت، یہ ماں باپ کا حق نہیں ہے. ہم کرتے کیا ہے ماں باپ کے ساتھ؟ وہ ایک شخص تھا نا، اس کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اس نے ماں باپ کو کہہ دیا، اپنی ماں کو کہا ماں تیرا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے، بس کچھ کر اپنا حساب اور میرے سے لینا ہو جائے. اس نے کہا گھر میں بچے ہیں، دیکھیں گے سب معاملات ہوں گے، خاندان والے بھی بات کریں گے. اس نے چپ کر کے ماں کو گاڑی میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد سامان پیک کرنے کے بعد چپ کر کے گاڑی میں بٹھایا، گاڑی میں بٹھا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑا. ماں کہنے لگی بیٹا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اماں جان بس چلیں، بہت ہو گئی، میں آپ کی برداشت نہیں کر سکتا، آپ کو ایسی جگہ چھوڑ کے آؤں گا جہاں آپ کی زندگی اچھی گزرے. اولڈ ہاؤس میں چھوڑا. بیٹا اس کا اپنا بھی تھا، وہ دیکھ رہا تھا باپ کو کہ میری ماں بھی سامان سمیٹ رہی ہے میری دادی کا، میرا باپ بھی سامان سمیٹ رہا ہے. سمیٹنے کے بعد ایسے پیک کیا، پیک کرنے کے بعد گاڑی میں رکھا اور دادی کو چھوڑا. چھوڑ کے آنے کے بعد 2 دن گزرے، بیٹے نے چھوٹا سا اسکول بیگ بنایا، بیگ بنا کے رکھ دیا. باپ نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو بھی اسکول نہیں جاتے، اس بیگ کو بند کر کے زپ لگا کے کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کہنے لگے ابا جان میں تو اس دن کی تیاری کر رہا ہوں جس طرح آپ اپنی اماں کو چھوڑ کے آئے ہیں کہ میں نے بھی تو آپ کو ایک دن چھوڑ کے آنا ہے. آپ نے تو اپنی اماں جان کو چھوڑ کے آئے نا، تو میں بھی ایسے بیگ تیار کروں تاکہ تیاری تو کروں، جو تم بو گے وہ کاٹو. ماں باپ کی برداشت نہیں ہوتی، ظاہری دنیا میں برداشت نہیں ہوتی. ہم تو بڑی محبت کرتے ہیں. ایک بھی ماں کے حال سے پوچھو نا تو اپنے ابو جی سے بھی بڑی محبت کرتے تھے. وہ باپ سے پوچھو جو پانی کے لیے ترستا رہ گیا تمہارے سے، چند لمحے اس کے پاس بیٹھ جاؤ وہ ترستا رہ گیا. اب مرنے کے بعد ساری محبتیں جاتی، آنسو نہیں رکتے، آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے. کیوں بھائی؟ دنیا میں ہے تو قدر کر لو نا. جس کو جو بھی ملا ماں باپ کی خدمت سے ہی ملا. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے آپ کو بھیج دیا تھا، جاؤ دین کی تعلیم حاصل کرو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں.
لیکن یہ سیدھی سمپل سی بات ہے. آپ حج کر کے آئے, آپ کو پتا ہے حج قبول ہے یا نہیں ہے؟ نہیں پتا نا. اتنا پیسہ بھی خرچ کیا, اتنے پیسے اکٹھے کیے, محنت بھی کی, طواف بھی کیا, صحیح بھی کی, جناب میدان عرفات میں بھی گئے, اللہ بہتر جانتا ہے حج قبول ہے یا نہیں ہے. اب سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے جس نے اپنی ماں کو اپنے باپ کو ایک دفعہ مسکرا کے دیکھا اسے مقبول حج کا ثواب ملا. صحابہ کرام بھی تیز تھے, یا رسول اللہ کوئی 100 دفعہ دیکھے. سرکار نے فرمایا رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے. ماں اور باپ تو ایسے جن کو ایک دفعہ مسکرا کے دیکھنے کا اتنا ثواب ہے. ماں والے ہر ویلے خوشیاں مناؤندے نے, مویا ماں والے روکے چپ کر جاندے نے. کوئی کہندا نہیں ہو پتر گھر آ, ماما جدوں مر جاندیاں. کوئی کہندا نہیں ہو پتر گھر آ, ماما جدوں مر جاندیاں. عیداں تے شب رات آئیاں, لوکاں گھر گھر خوشیاں منائیاں. آئیں گی کیڑی رتے نی مائے, تیرے باجو کون پوچھے نی مائے, تیرے باجو کون پوچھے. ماں پتر لکھ برا ہوئے, ماں کنج کہندی نہیں, رو کے بھی بچے آندا دکھ کبھی سہندی نہیں. کوئی دیندا نہیں ہو کدے پھر صدا, ماواں جدوں مر جاندیاں. دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا, ماواں جدوں مر جاندیاں. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے نا, تو آپ کی والدہ مصلی پہ بیٹھی تھی, اے مالک میرے موسیٰ پہ کرم کری, کوئی ادب میں کمی رہ جائے تو معاف کر. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چلے تو عرش سے آواز آئی, اے موسیٰ آج سنبھل کر آنا, آج وہ تیری ماں نہیں ہے جو مصلی پر بیٹھ کے تیرے لیے دعا کیا تھا. ادب سے یہ ماں باپ تو آپ یقین مانیں آپ کو اس میں دنیا بھی ملے گی, آپ کو دین بھی ملے گا, آپ کی آخرت بھی ملے گی. جہاں ماں کا مقام ہے وہ ماں کا مقام ہے, جہاں باپ کا مقام ہے وہ باپ کا مقام ہے. سرکار کتنی بڑی حدیث کرتے ہیں, میں نماز توڑ کے آ جاتا اگر میری ماں مجھے آواز دیتی, کیونکہ نماز تو دوبارہ بھی ادا کر لوں گا, لیکن ماں کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں. ان کو راضی کریں, والدین کو راضی کریں, جو وہ کہتے ہیں خاموشی سے ان کو منائیں. اور مائیں تو بڑی جلدی مان جاتی ہیں. آج پرفتن دور ہے, ہر کوئی بیزی ہے. یہ پروورب ہے نا, لک بیزی ڈو نتھنگ. فیس بک میں لگے ہوئے, واٹس ایپ پہ لگے ہوئے, سارا دن گزر گیا, اس کے لیے ٹائم ہے نہیں ہے. ٹائم تو ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں, باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں. کیوں نہیں ہے؟ ہم مصروف پڑے ہوئے. ہم نے فیس بک پہ سیاست بھی تو کرنی ہے, فلانے وزیر نے یہ کیا, فلانے وزیر نے یہ کیا, سارا دن یہ چلتا ہے. ہم نے واٹس ایپ کے اوپر بھی تو سیاست کرنی ہے. ماں کو پیٹ کر کے نہیں گزر سکتے. کئی ولیوں کو تو ولایت ہی ماں کی خدمت سے ملی ہے. سائی رات پانی کا پیالہ لے کر کھڑے رہتے تھے, برف بن گئی, زخم ہو گیا, فجر کی نماز تک ماں کا انتظار کرتے رہے. ماں نے کہا بیٹا پانی چاہیے, نیند میں ایسے ہی کہہ دیا. بیٹا لے کے کھڑا ہے, پانی ٹپکا, سخت سردی تھی,
کٹورے سے ہاتھ چپک گیا. صبح جب ماں نے پانی مانگا تو وہ کٹورا کھینچ کے ماں کو پانی پلایا, خون نکل آیا. ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اماں جان رات کو آپ نے صدا دی تھی پھر آپ سو گیا. اس کے بعد آپ مانگا پانی تو میں ساری رات کھایا. اللہ عز و جل نے فرمایا اس کی امی یہ دال بڑا پسند آئی, اس کو ولی اللہ بنا. ایسے ملتی ہے ولایتیں. یہ غوث قطب ابدال قلندرات تو ساری غوث ہے. ہر کوئی پیر غوث ہے, ہر کوئی پیر قطب ہے, ہر ابدال ہے. آج کل کا تو یہ دور ہے نا, گھر کے اندر ماں بیٹھی ہے اس کو نہیں کچھ کہہ رہے, پیر صاحب کے آستانے کی جھاڑو دے رہے ہیں. کیا فائدہ؟ باپ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بیٹھ, نہیں حضرت صاحب نے بلایا میں تو کر جاؤں گا. میرے بھائی جو پیر تیرے گھر میں ہے, جو پیر نہیں تیری ماں ہے, تیرا باپ, اس کو تو منا لے. کیا تم نے اس کے حقوق پڑھ لیے؟ سارے پڑھ لیے. کیا ان کی خدمت کر لی, وہ تم سے راضی ہو گئے؟ ان کے وصال کے بعد بھی تم نے جانا ان کی قبر پہ. وہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ. آپ ایصال ثواب کریں نہ کریں, آپ جو نیک کام کریں گا, آپ کی والدین اگر دنیا سے چلے گئے ان کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. ہر جمعے کے دن ماں باپ کو ہمارے اور تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں. جو والدین دنیا سے چلے گئے قبر میں ان کو بتایا جاتا ہے, فرشتے آپ کا پورا ڈیٹا لے کے جاتے ہیں کہ اس ہفتے تمہارے بچے نے یہ نیک کام کیے, یہ گناہ کیے. ایک قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا, کافی عرصے سے عذاب ہوتا رہا. کچھ عرصے بعد دیکھا اس قبر کے اوپر اللہ کی رحمت ہو رہی. کسی دیکھنے والے نے دیکھا, انہوں نے کہا تیرے پر اتنا ایسا عذاب ہوتا رہا, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا گناہگار تھا, اس کا بیٹا گناہگار تھا, اس کا بیٹا گناہگار تھا. وہ چوتھی پشت میں آ کے ایک بچہ تھا جس نے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے, اللہ نے اس کے صدقے سے ہمیں بخش دیا. اب تو بہانے ڈھونڈتے ہیں نا تمہیں بخشوانے کی, بخشش ایسے ہی ہوتی. ان کی مہک نے دل کے گونجے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے گونجے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے گونجے کھلا دیے. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اللہ فرماتے کیا اللہ ابھی بھی جہنم سرد نہ ہوگا, تیرے حبیب نے تو رو رو کے دریا بہا دیا. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. حضرت نے فرمایا ہے اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ یہ ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے کہ والدین کا ادب کرنا بھی ہے, لیکن جو اللہ والوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں وہ لاخوف ہوتے ہیں, انہیں پریشانی نہیں ہوتی. ہمیں کرنا بھی روزے حشر میں ڈر ہے, نہ کوئی حساب کتاب, اگر حساب کتاب ہوا تو بڑے بڑے رگڑے میں آئیں گے. بس اللہ سے یہ دعا کہ اگر اللہ تعالیٰ پہ بلا حساب بچتا ہے. جو حساب روزے حساب ہو, میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو, میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو, اور میں رہوں حضور کے روبرو, میں رہوں حضور کے روبرو. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. سرکار کی نگاہ ہوگی. کوشش کریں جب اپنے رشتہ داروں کے عزیز و قریب کے جو اس دنیا سے چلے گئے
کلمہ شریف کثرت سے پڑھیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 دفعہ کوئی شخص اگر کسی کے لیے کلمہ پڑھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا. کتنی دفعہ؟ 70,000 دفعہ. سورہ فاتحہ پڑھیں, سورہ اخلاص پڑھیں 3 دفعہ. 3 دفعہ قرآن سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب, 1 دفعہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب. سرکار دو عالم تشریف لے, آپ نے پڑھی سورہ اخلاص 1 دفعہ پڑھی, 2 دفعہ پڑھی, 3 دفعہ پڑھی. پہلے سرکار نے فرمایا صحابہ کرام کو اکٹھے ہو جاؤ, میں تمہارے سامنے پورا قرآن شریف پڑھنے لگا. آپ نے سورہ اخلاص پڑھی اور چلے گئے, 3 دفعہ پڑھی. صحابہ کرام پریشان شہر نبی سرکار تشریف لائیں گے, آگے باقی قرآن شریف بھی پڑھیں گے. سرکار نے فرمایا جس نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی اس کو ایک قرآن شریف کا ثواب. والدین کو ایصال ثواب کریں, جتنا ایصال ثواب کریں گے تو کل آپ کے لیے بھی کوئی ایصال ثواب کرنے کے لیے ہوگا. اگر یہ نہ کیا تو پھر کیا کیا میرے بھائی. ان کی قبروں پہ جائیں, قبرستانوں کے حالات بڑے خراب ہیں. ہمیں ہفتہ 15 20 دن 6 مہینے خبر نہیں ہوتی. وہاں جائیں, وہاں ان کی خدمت کریں, دنیا میں ان کی خدمت کریں. سب سے بڑا ان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے نیک اولاد. والدین کے لیے اگر اولاد نیک نکل آئی ہے یہ آٹومیٹک ایصال ثواب جاری جاتا ہے. درود شریف کو وظیفہ, درود شریف کا سب سے پڑھیں, چاہے اعلیٰ حضرت ہیں, چاہے خواجہ معین الدین چشتی, کوئی بھی کسی ولی کو مقام ملا درود شریف سے دین کی طرف آئے, عقائد کی طرف, اپنے عقائد کی اصلاح کریں. اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی, کئی کتابیں لکھی ہیں. سب سے اچھا ترجمہ و تفسیر, ترجمہ آپ نے کیا کنز الایمان, اس کو پڑھیں, سب سے اچھا ترجمہ کیا. عقائد کے اوپر آپ نے بڑی باتیں لکھی, ملفوظات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی ملفوظات, اس کے اندر عقائد کے بارے میں بڑا کچھ بتایا. اس طرح ہے جو بھی بات ہو دلیل کے ساتھ, عقائد کی بات کریں دلائل کے ساتھ, اپنے عقائد صحیح کریں. سب سے بڑی چیز والدین کی جس نے خدمت کی اللہ تعالیٰ سے دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا. ان کی خدمت کریں بس. اگر کسی کے والدین ناراض ہیں انہیں منا لے جا کے, یہی گہری ہے, یہی چھٹی ہے, یہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا پیغام, یہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کا ملتانی کا بھی یہی پیغام ہے. اب ان کا بھی عرص گزرا, سب کو جو مقام ملا اسی وجہ سے ملا. انہوں نے رشتوں کو نبھایا, جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ان کو نبھایا, محنتیں کی. نماز کی پابندی کریں, شریعت پہ چلیں, سنت کے مطابق داڑھی رکھیں. ہم ویسے تو اولیاء اللہ کی ذکر کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں, سنت کو اپنائیں. جتنا سنت کے, جتنا قرآن کے نزدیک ہو جائیں گے اللہ عز و جل اتنا ہی آپ کو اپنے انوار و تجلیات عطا فرمائے گا. تو اس کے سنت, قرآن و سنت کے نزدیک ہو جائیں, اس لیے بڑھیں. میرے خیال میں سلام پڑھ لیں, سارے پریشان ہو کے بیٹھ جائیں. باتیں کڑوی سے, گولی کڑوی ہوتی ہے, اثر تو صحیح ہوتا ہے. کڑوی گولی گئی تو اثر ہوتا ہے, کیونکہ آستانوں سے, خانقاہوں سے جب تک یہ بات نہیں ہوگی نا, ابھی سارے عاشق رسول ریلیوں میں نکل آ جائے گا, اپنی اصلاح کوئی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے علماء کرام ہماری سراخوں پر, آپ عقیدے پڑھیں گے, آپ کو صحابہ کرام کی زندگیوں کا پتہ ہوگا تو دفاع کر سکیں گے نا. نعرے لگانے سے دفاع ہوگا, کبھی بھی دفاع نہیں ہوگا. دفاع پہ یہ آپ نے عقائد پڑھیں گے. اعلیٰ حضرت کا, اعلیٰ حضرت آج کل ہو رہی ہے نا, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, پڑھتے یہ بھی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنے دفاع میں زندگی گزاری. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمین
تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے اجڑے کبھی اولیاء کے مزاروں سے اجڑے ہیں منکر رجب کھانے گھرانے والے تو دیکھو نا اپنی بغلوں میں یہ نجدی منافق ہے گندا ہے واللہ غلاظت کا بلکہ پھلندہ ہے واللہ نجدی غلاظت کا بھراؤ یا ہوس نہ کہو یا رسول اللہ کہو کیوں نہ کہیں بھئی اللہ تو خود کہہ رہا تیار السلام علیکہ ایوہ النبی جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اور جو مردہ کہے خود ہی مردہ ہے واللہ ارے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے وما علینا الا البلاغ. جماعت کھڑے ہو جائیں چلا